دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ایک ایسے نوجوان کی کہانی ہے کہ جسے پڑھتے ہوئے میں اپنے آنسوؤں کو ضبط نہیں کر پائی۔ اس سچی آبیتی کو سنانے کے بعد اس کہانی کے بارے میں مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام فرحان کمال ہے۔ میرا تعلق کراچی شہر سے ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب موبائل فون عام نہیں ہوا کرتے تھے۔ لوگوں کے گھروں میں ہی PTCL ہوتے تھے۔ ہم سب کے گھر وہی فون تھے۔ ہم 4 دوست تھے اور چاروں میں بہت گہری دوستی تھی۔ اپنے تعلیمی سلسلے کو خیر بات کہہ چکے تھے۔ کوئی نوکری کی تلاش میں تھا اور کسی کی نوکری لگ چکی تھی۔ لیکن ابھی بھی جب ہم چاروں آپس میں ملتے تو خوب مستی کیا کرتے۔ کسی ایک دوست کے گھر میں چلے جاتے، لوڈو تاش کھیلتے اور کبھی کبھی فون پر رات بھر لوگوں کو فون کر کے تنگ کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ انہی دنوں میری ایک دور دراز کزن کے ساتھ میری والدہ نے میرا رشتہ طے کرنا چاہا، لیکن میں نے صاف کہہ دیا کہ جب تک لڑکی کو دیکھوں گا نہیں، اسے بات نہیں کروں گا، تب تک آپ میرا رشتہ طے نہیں کریں گی۔ والدہ کہنے لگیں کہ ہمارے خاندان میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے۔ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے کہا کہ اماں، میں ایسے آنکھیں بند کر کے شادی نہیں کر سکتا۔ میں خود بھی ایک خوش شکل نوجوان تھا اور چاہتا تھا کہ بیوی بھی ایسی ہی پیاری ہو۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ اس بات پر راضی ہوں گے۔ لڑکی کافی دیندار اور نیک ہے اور پردہ بھی کرتی ہے۔ یہ سن کر کہ وہ پردہ کرتی ہے، میں تو ہتے سے اکھڑ گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے ایسی نیک لڑکی نہیں چاہیے، لیکن والدہ بھی باضد تھی کہ اچھی لڑکی ہے۔ میں نے بھی ہار مانتے ہوئے گہری سانس لی اور اپنا موقف ان کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا، اماں، میں بنا دیکھے اور بنا اس لڑکی سے بات کیے اسے شادی ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد میری چھوٹی بہن آئی، کہنے لگی کہ ارم بہت اچھی لڑکی ہے بھائی، میری اس سے دوستی ہے، وہ واقعی پردہ کرتی ہے، اس لیے آپ کے سامنے نہیں آئے گی، اور 5 وقتہ نمازی بھی ہے، یہاں تک کہ تہجد گزار ہے۔ میں نے کہا، تم جانتی ہو نا کہ میں اس مزاج کا نہیں ہوں۔ کہنے لگی، وہ بہت اچھی ہے، آپ میری بات مان کر شادی کے لیے ہاں کر دیں۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری دوست کے ساتھ شادی کروں تو پھر میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ میری بہن کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی، پھر میری بات مان گئی۔ میں نے اپنی بہن سے ارم کا نمبر لیا۔ اپنے گھر سے اس کو فون کر نہیں سکتا تھا، پھر سوچا کہ توقیر کے گھر جا کر اسے بات چیت کر کے دیکھتا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ رات کے وقت وہ سونے سے پہلے نوافل اور کلام پاک پڑھتی ہے۔ صحن میں اس وقت وہ اکیلی ہوتی ہے اور فون بھی وہیں موجود ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے اس لڑکی سے بات چیت کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ میرے مزاج کی ہے بھی یا نہیں، کیونکہ شادی کوئی گڈا گڈی کا کھیل تو ہے نہیں، زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے، اور میں اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزارنے کا خواہش مند تھا۔ توقیر کا گھر میرے گھر سے قریب ہی تھا اور اکثر ہم رات دیر تک وہیں بیٹھا کرتے تھے۔ ہم سب دوست بیٹھے تھے، باتیں کرتے رہے، پھر آہستہ آہستہ سبھی 12 بجے تک اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ سب کے جانے کے بعد میں نے توقیر کو اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے کہا کہ میں ابھی فون کمرے میں لے آتا ہوں، تم اس لڑکی سے بات چیت کر کے دیکھ لو۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر گیا اور کچھ دیر بعد اپنا فون لے آیا۔ میں نے جیب سے ارم کا نمبر نکالا
اور اس کے گھر پر فون ملا دیا۔ 4-5 بیل ہو چکی تھی، اس کے بعد فون اٹھایا گیا تھا۔ مخالف سمت سے ایک نسوانی آواز سن کر میرے تو جیسے دل کے تار سے بج اٹھے تھے۔ آواز تھی یا کوئی جل ترنگ؟ کہنے لگی، جی فرمائیے، کون ہیں آپ اور کس سے بات کرنی ہے؟ میں نے کہا، آپ کی آواز بہت پیاری ہے، اگر آپ مجھ غریب پر مہربانی کریں تو کچھ دیر آپ ہی بات کر لیں۔ میری اتنی ہی بات پر فون کھٹاک سے بند ہوا۔ غصے سے اس نے فون رکھ دیا تھا۔ بہرحال میں نے دوبارہ سے وہی نمبر ملا دیا۔ کافی دیر بیل ہونے کے بعد اس نے فون اٹھایا تھا۔ میں نے کہا، دیکھیں، خوبصورت لڑکیوں کو یوں ناراض نہیں ہونا چاہیے، ناراض ہو کر وہ اور بھی پیاری لگتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ دیکھیں، میں اس قسم کی لڑکی نہیں ہوں، آپ کہیں اور فون کر کے اپنا دل بہلا لیں۔ میں نے کہا، میں بھی اس قسم کا لڑکا نہیں ہوں، باخدا بہت اچھا لڑکا ہوں۔ پہلی بار ہی کسی لڑکی کی آواز سن کر اس پر فدا ہوا ہوں۔ سچی میں برا لڑکا نہیں ہوں۔ اگر آپ اپنے قیمتی وقت سے تھوڑا سا وقت مجھے عنایت فرما دیں تو میں آپ کا بہت مشکور رہوں گا۔ وہ کہنے لگی، آپ جانتے ہیں اس وقت میں کیا کر رہی تھی؟ میں اس وقت نوافل ادا کر رہی تھی اور اس کے بعد مجھے کلام پاک پڑھنا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے رب کی رضا چھوڑ کر آپ سے بات کروں گی؟ یعنی کہ گناہ کا ارتکاب کروں گی؟ ہرگز نہیں۔ خدا کے لیے دوبارہ یہاں فون مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی چھا گئی تھی۔ وہ دیکھنے میں کیسی تھی کیسی نہیں میں نہیں جانتا تھا، لیکن آواز، اف میرے خدایا، اس کی آواز پر تو جیسے میں فدا سا ہونے لگا تھا۔ لیکن صرف آواز ہی کافی نہیں تھی نا، مجھے تو لڑکی بھی خوبصورت چاہیے تھی۔ پھر سب سے زیادہ جو بات مجھے چبھ رہی تھی وہ اس کی دینداری تھی۔ خدا نخواستہ میں اس چیز کے خلاف نہیں تھا کہ وہ نماز نہ پڑھے، کلام پاک نہ پڑھے، لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ زیادہ پردہ کرنے والی نہ ہو، ہر وقت عبادت میں وقت گزارنے والی نہ ہو، کچھ ماڈرن قسم کی بھی ہو۔ اب تو جیسے میں نے سلسلہ ہی شروع کر لیا تھا۔ روز میں توقیر کے گھر جاتا اور رات کو 12 بجے کے بعد فون کرتا۔ 2 دن تو اس محترمہ نے فون ہی نہیں اٹھایا، تیسرے دن اٹھایا تو کافی برہم سے تھی۔ کہنے لگی، آپ کو سمجھ نہیں آتا، مجھے آپ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے کہا، بہت مجبور ہو کر فون کرتا ہوں آپ کو، نہیں پتا آپ کی آواز نے میری نیندیں، میرا چین سب کچھ چرا لیا ہے۔ میں 2 دن سے سو نہیں پایا۔ خدا کے بندوں کو بے چین کر کے آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنے اللہ کو راضی کر لیں گی؟ میری بات سن کر کچھ دیر وہ چپ ہو گئی۔ میں نے کہا، جب سے آپ کی آواز سنی ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، میری نیند اور میرا چین کھو سا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جیسے آپ کی آواز خوبصورت ہے، آپ بھی بے حد حسین ہوگی۔ مجھے لگا شاید میں اس کی تعریف کروں گا تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گی، وہ مجھ سے باتیں کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ چند روز بعد میں ایک دن اپنے آفس سے گھر آیا تھا کہ مجھے اپنی چھوٹی بہن کے کمرے سے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز آئی۔ مجھے لگا اس کی شاید کوئی سہیلی آئی ہوئی ہے۔ پھر مجھے باتوں کی آواز آنے لگی۔ اس کی آواز نے تو جیسے میرا دل سینے میں دھڑکا کے رکھ دیا تھا۔ یہ وہی آواز تھی۔ میں نے اپنی بہن نائلہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا،
کہنے لگی جی کون ہے؟ میں نے کہا نائلہ میں ہوں، دروازہ کھولو۔ کہنے لگی بھائی ابھی اندر آپ نہیں آ سکتے، کچھ پردہ نشین کمرے میں موجود ہیں۔ یہ کہہ کر کچھ دیر بعد نائلہ کمرے سے باہر آ گئی۔ میں نے کہا کون ہے اندر؟ کہنے لگی ارم ہے۔ یہ سن کر تو میری بے چینی عروج پر تھی۔ جی چاہا کہ نائلہ کو پیچھے کروں اور دروازہ کھول کر اسے دیکھ لوں، لیکن شرافت کا بھی کوئی تقاضا ہوتا ہے۔ میں نے لاپرواہی دکھائی اور اس کے کمرے سے ہٹ گیا، باہر صحن کی طرف آ گیا۔ وہاں سے ایک کھڑکی نائلہ کے کمرے میں کھلتی تھی۔ میں نے کھڑکی کا ہلکا سا پٹ کھولا اور چوروں کی طرح جھانکنے کی کوشش کی، لیکن سامنے نائلہ ہی بیٹھی تھی۔ ارم کی میری طرف پشت تھی۔ میں سخت مایوس ہوا تھا اس دن۔ پھر دل میں بھی یہ خیال آنے لگا کہ ہو سکتا ہے اس کی آواز ہی بہت پیاری ہو اور خوبصورت ہو، خود وہ زیادہ خوبصورت نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ شادی کے لیے ہاں کر دوں اور شادی کے دن مجھے پچھتانا پڑے۔ میں چاہتا تھا کہ ایک بار وہ میری باتوں کی گرویدہ ہو جائے، مجھ سے محبت کرنے لگے، اور پھر میں اسے دیکھنے کی ڈیمانڈ کروں گا۔ مجھے توقیر نے مشورہ دیا تھا کہ اگر تم فون مسلسل کرتے رہو گے تو ممکن ہے کہ ایک دن وہ لڑکی تمہاری باتوں میں آ جائے گی۔ میں بھی یہی چاہتا تھا، اس لیے بلا ناغہ اسے روز فون کرتا تھا۔ کبھی وہ فون اٹھاتی، میری بات سن لیتی، کبھی بند کر دیتی، کبھی فون انگیج کر دیتی۔ 1 مہینہ لگا تھا مجھے، لیکن میں بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ 1 مہینے بعد میں نے اسے 3 دن تک فون نہیں کیا۔ چوتھے دن جب میں نے فون کیا تو دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا تھا۔ مخالف سمت سے بڑی بے چینی سے آواز آئی تھی، آپ نے 3 دن سے فون کیوں نہیں کیا؟ اس کی بے چینی بھانپ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، یعنی کہ میری محنت رائگاں نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کہا آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو شکر کیا ہوگا کہ اچھا ہوا مر گیا، اس لیے فون نہیں آیا۔ میں نے جان بوجھ کر ایک جذباتی جملہ پھینکا تھا۔ کہنے لگی ایسے تو نہ کہیں، میں نے کبھی آپ کے مرنے کی دعا نہیں کی۔ یہ بات اس نے جھجکتے ہوئے کہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ بات تو کرتی نہیں ہیں، کبھی فون بند کر دیتی ہیں تو کبھی فون کو انگیج کر دیتی ہیں۔ آپ کو احساس ہے کہ جس دن میں آپ کی آواز نہ سنوں مجھ پر کیا گزرتی ہے؟ میں پوری رات کروٹیں بدل بدل کر گزارتا ہوں۔ میں سچ کہتا ہوں، مجھے آپ سے بہت پاکیزہ سی محبت ہے۔ میں آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کروں گا۔ میں برا لڑکا نہیں ہوں۔ کیسے یقین دلاؤں آپ کو؟ غمزدہ اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے میں واقعی میں اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ اس بار اس نے فون بند نہیں کیا تھا، لیکن چپ بھی تھی۔ میں نے کہا آپ چپ کیوں ہیں؟ کیا میں آپ کو دھوکے باز لگتا ہوں؟ وہ کہنے لگی نہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ فون پر بات کیسے کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں۔ میں نے پہلے کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی۔ میں اس کی سادگی اور معصومیت پر دل ہی دل میں ہنسنے لگا تھا۔ ہماری باتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ میں نے وہی ہتھ کنڈا آزمایا تھا جو لڑکے کامیاب ہونے کے لیے اکثر آزماتے ہیں۔ اس کی بہت تعریف کرتا تھا، اپنی پاکیزہ محبت کا بڑا یقین دلاتا تھا۔ اب تک اس لڑکی نے مجھ سے اظہار محبت نہیں کیا، لیکن بہرحال میں اسے کہہ چکا تھا کہ میں اسے بہت محبت کرنے لگا ہوں، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میری اس بات پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تم کچھ کہتی کیوں نہیں ہو؟ کہنے لگی کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ چاہیں تو رشتہ بھیج سکتے ہیں۔ میں نے کہا یار نوکری نہیں لگ رہی۔
जैसे ही मेरी नौकरी लग जाएगी मैं फौरन से पहले तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूंगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा तो किसी लड़की को अपना ही नहीं सकता। बहुत चाहता हूं तुम्हें। एक दिन तुमसे बात ना हो, मुझे लगता है मेरा सांस ही रुक जाएगा, मुझ पर मौत वाक़ई हो जाएगी। जब मैं ऐसी जज्बाती बातें करता तो वो रोने लग जाती, कहती खुदा ना करे आपको कुछ भी हो, काश आपको मेरी भी उम्र लग जाए। फिर कहने लगी बहुत जल्द आपकी नौकरी भी मिल जाएगी। मैंने कहा तुम कैसे कह सकती हो? कहने लगी मैं बहुत ज्यादा वजीफे करूंगी आपके लिए, मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैंने कहा मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूं, प्लीज खुद को दिखा दो ना। ये सुनकर कहने लगी कि मैं पर्दा करती हूं। मैंने कहा तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है क्या? नहीं, शक नहीं है, यकीन है। मैंने कहा तो फिर एक बार अपनी झलक दिखा दो ना, मैं तुम्हारा तसव्वुर बांधना चाहता हूं। कहने लगी मैं नहीं आ सकती, मेरा दीन इस बात की इजाजत नहीं देता, बल्कि मेरा दीन तो गैर महरम से बात करने की भी इजाजत नहीं देता। लेकिन पता नहीं क्यों मैं आपसे बात किए बिना नहीं रह सकते। उसको देखने की तलब मुझे बेचैन कर चुकी थी। एक बार अम्मा ने उसकी वालिदा के घर जाना था। मुझसे कहने लगी कि मैं उन्हें बाइक पर छोड़ दूं। मैं तो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। मैंने फौरन से हामी भर ली। जब अम्मा को उनके घर छोड़ा तो उसकी वालिदा मुझे भी अंदर बुलाने लगी। कहने लगी कितनी गर्मी में आए हो, शरबत पानी ही पी कर जाओ। मैं अपनी वालिदा के हमरा अंदर गया। अंदर आते ही मेरी नजर किचन में खड़ी एक लड़की पर पड़ी। बेतहाशा खूबसूरत थी, सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। अब ये नहीं पता था कि वो है कौन। जब उसकी वालिदा ने इरम कहकर उसे पुकारा तो मैं तो अपनी किस्मत पर रश करने लगा था। वो बेहद खूबसूरत थी, अपनी आवाज की तरह। वो कहने लगी जी अम्मी। उसकी आवाज सुनकर तो रहा सहा शक भी खत्म हो गया। उसकी वालिदा ने फौरन ही मुझे ड्राइंग रूम में जाने के लिए कह दिया। मेरी वालिदा भी मेरे साथ ड्राइंग रूम में आकर बैठ गईं। इरम की वालिदा उसे शरबत के लिए कहने लगी। मेरी वालिदा नजरों के ताक़ुब में मुझे देख रही थी कि मैंने क्या गुस्ताखी की है। मुझसे कहने लगी कि देख लिया तुमने इरम को? मुस्कुराने लगा। कहने लगी अब बता दो क्या इरादा है तुम्हारा? इसके बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, ये ना हो कि ये एक अच्छी लड़की मेरे हाथ से निकल जाए। और अब तो मैं भी नहीं चाहता था कि वो मेरे हाथ से निकले। आवाज भी खूबसूरत थी, वो खुद भी हसीन थी, और उसे बातें करते करते मुझे खुद को भी मोहब्बत सी हो गई थी। मेरे हाँ कहने पर अम्मा ने रिश्ते की बात चला दी। मेरा रिश्ता इरम के लिए मांगा, जो कि मंजूर हो चुका था। उस दिन मैं बेहद खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पूरी दुनिया को फतह कर लिया हो। मेरा दिल उस वक्त झूम रहा था, नाच रहा था। अपनी मोहब्बत को पा लेना छोटी बात तो नहीं होती। बहरहाल मैंने सोचा आज फोन पर इरम को बता दूंगा, लेकिन जब मैंने उसे फोन किया तो वो रोए जा रही थी। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगी मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन ने तय कर दिया है। ये सुनकर मैं अपनी हंसी दबाने लगा। मैंने कहा तो तुमने इनकार क्यों नहीं किया? वो कहने लगी हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। मैं कब से कह रही थी आप अपना रिश्ता भेज दें।
لیکن آپ نے دیر کر دی۔ وہ روئے جا رہی تھی اور اپنے لیے اس کا یہ رونا تڑپنا، بے چین ہونا مجھے مسرور کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تو مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ میں نہ جانے کیسے اپنی ہنسی روک کر یہ سب کہہ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا، کچھ تو کر سکتی ہو، پلیز کچھ تو سوچو میرے بارے میں۔ پہلے میں نے یہی سوچا تھا کہ اسے سچائی سے آگاہ کر دوں گا، لیکن پھر سوچا کہ کیا حرج ہے کہ شادی کی رات اسے سامنے دیکھ کر اس سچائی سے آگاہ کروں اور پھر اس کے تاثرات دیکھوں۔ اس کا حیران ہونا اور خوش ہونا، یہ سوچ کر ہی مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ میں سوچ چکا تھا کہ شادی سے پہلے اسے نہیں بتاؤں گا کہ میں ہی اس کی محبت ہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا کہ اماں بس جلدی سے شادی کے دن طے کریں، میری نوکری لگی ہوئی ہے، میں اچھا خاصا کما رہا ہوں، تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ اماں کہنے لگیں کہ پہلے تو تم مان نہیں رہے تھے، اب اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ بہرحال 1 مہینے بعد میری شادی رکھ دی گئی، لیکن دوسری جانب میں ارم کو پریشان بھی کرتا رہتا کہ تمہاری شادی کے بعد شاید میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ مجھے کہتی، آپ مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کریں، میری مجبوری کو سمجھیں۔ میں نے کہا، سمجھ تو رہا ہوں یار، لیکن اس دل کو کیسے سمجھاؤں؟ بہرحال جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، میں بے صبری سے اپنی شادی کا انتظار کر رہا تھا جب اسے سب سچ بتاتا۔ دوسری طرف میں نے ارم کو مذاق مذاق میں یہ کہہ دیا کہ جس دن تمہاری بارات ہوگی اس دن میری میت اٹھ جائے گی۔ یہ کہہ کے میں نے فون بند کر دیا۔ ویسے بھی شادی کو بس چند دن رہ گئے تھے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ اب اسے رابطہ ختم کر دیتا ہوں۔ اب جو بات ہوگی شادی کے بعد ہی ہوگی۔ شادی کا دن بھی پہنچ گیا۔ جیسے ہی بارات لے کر ہم ارم کے گھر پہنچے، میرے اندر تو جذبات ٹھاٹھے مار رہے تھے۔ میں بے حد خوش تھا۔ آج میں نے اسے بڑی فرصت سے دیکھنا تھا، جو میری محبت تھی۔ لیکن نکاح ہونے سے پہلے ہی ایک شور سمجھ گیا کہ دلہن بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ اس کی والدہ بہنیں سب اندر جا چکی تھیں۔ میری والدہ اور باقی خواتین بھی اندر چلی گئیں۔ کسی کو لگا شاید والدین سے جانے کا غم اس نے بہت زیادہ لے لیا ہے، اس لیے بے ہوش ہو گئی۔ لیکن پھر چلانے کی آوازیں کمرے سے باہر آنے لگیں۔ بے اختیار میں کمرے میں بھاگا۔ اس کی والدہ رو رہی تھی۔ ارم کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں چوہے مار دوا تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی یہ قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ میں نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی، فوراً ارم کے پاس گیا، اس کے پاس بیٹھ کر اسے بلانے لگا۔ میں نے کہا، تم نے یہ کیا کیا ارم؟ تم نے یہ کیا کر دیا ہے؟ وہ مر چکی تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ سبھی رو رہے تھے ایک جوان موت پر، لیکن میرے رونے کی وجہ شاید کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ میری دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ وہ میری ہو کر بھی میری ہو نہیں پائی تھی۔ بہت لوگ باتیں بنا رہے تھے، اتنی نیک تھی، دیندار تھی، تو اپنے لیے خودکشی کا راستہ کیوں اپنایا؟ وہ بھی شادی کی رات۔ سب حیران تھے کہ اس نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا۔ لوگوں میں اب چہمی گویاں شروع ہو چکی تھی۔ وجہ صرف میں جانتا تھا، کیونکہ آخری کال میں جو میں نے بات کی تھی
میرے آخری الفاظ سن کر شاید اسے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھی میں سچ مچ اپنی جان دے دوں گا۔ 3 دن تک میں صدمے سے باہر نہیں نکلا، نہ کچھ کھا رہا تھا نہ پی رہا تھا۔ میری والدہ مجھے کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں انہیں کیا بتاتا کہ مجھے کیا ہو گیا۔ کئی بار اس کی قبر پہ جا کر پھوٹ پھوٹ کے رو چکا تھا، اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر چکا تھا کہ کاش میں اسے پہلے ہی بتا دیتا کہ میں ہی وہ لڑکا ہوں جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ بہت دن بعد مجھے توقیر ملا تو کہنے لگا، تمہارے نام ایک پیغام تھا میرے پاس۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا، اس لڑکی کا فون آیا تھا میرے نمبر پر۔ وہ کہہ رہی تھی کہ حسن کو میرا پیغام دے دیجیے گا، میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، نہ ہی کروں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میں ہمیشہ اس کی ہوں اور اسی کی رہوں گی۔ اس کے آخری پیغام نے مجھے دھاڑے مار مار کے رونے پہ مجبور کر دیا تھا۔ میرے مذاق نے میری محبت کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ بہت سال بیت گئے اس بات کو۔ میں روز اس کی قبر پر جاتا ہوں، تازے پھول اس کی قبر پر بچھاتا ہوں اور گھنٹوں اس سے باتیں کرتا ہوں۔ اس سے معافی مانگتا ہوں اپنے مذاق کی۔ جو قدم اس نے اٹھایا شاید میں نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ ایک سچے دل کی باوفا نیک لڑکی تھی۔ مجھ میں شاید اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی جان لے لیتا، لیکن وفا میں بھی نبھا رہا ہوں۔ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، اب تک اس کی یادوں کے سہارے جی رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے اپنی اس کہانی کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا مذاق مت کیجیے گا کہ اس کی جان ہی چلی جائے۔ دوستو، یہ تھی حسن اور ارم کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ کبھی کبھی ہمارے چھوٹے سے پرینکس، چھوٹے چھوٹے مذاق جو ہمارے قریب بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ کسی کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں۔ خدارا ایسے مذاق سے گریز کیجیے۔ اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔